پہاڑوں میں میں ان کو چھوڑ کر آئی ہوں اور اس اعرابی نے مجھے قید کر لیا ہے، اگر آپ مجھے چھوڑوا دیں تو کم از کم میں جا کر ان بچوں کو دودھ پلا کر آ جاؤں۔ اعرابی کہیں پانی وانی لینے گیا ہوا تھا، آپ نے اس کو کھول دیا، ہرن دوڑتی ہوئی آنکھوں سے غائب ہو گئی، چلی گئی پہاڑوں میں۔ اتنے میں وہ اعرابی آ گیا، اس نے کہا یہ آپ نے کیا کیا، یہ تو میرا شکار تھا، آپ نے میرے شکار کو کیوں کھول دیا؟ وہ میں پانی لینے کے لیے گیا ہوا تھا اور آپ نے میرے شکار کو ہی کھول دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جب تک وہ ہرن واپس نہیں آئے گا اس کی جگہ میں تمہاری قید میں ہوں۔ انہوں نے کمال کرتے ہیں، آپ ہرن بھی واپس آئے گا، جو چیز شکار چھوڑ دو وہ چلا جاتا ہے جنگل میں، وہ تھوڑی واپس آئے گا۔ آپ نے فرمایا تم مجھے نہیں پہچانتے مگر وہ ہرن مجھے پہچانتا ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، وہ مجھ سے وعدہ خلافی نہیں کرے گا۔ تھوڑی دیر گزری تو ہرن جو ہے وہ وہاں سے دوڑتی ہوئی آئی، آ کر حضور کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ حضور علیہ السلام نے اس کو باندھ دیا اور اعرابی کو کہا کہ یہ تمہارا شکار۔ اعرابی نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، میں نے نہیں پہچانا آپ کو، ہرن نے پہچانا، میں نے نہیں پہچانا آپ کو، ہرن کو کیا آپ نے باندھ دیا؟ آپ نے تو مجھے باندھ دیا، قید کر دیا، میں آپ کا غلام، مجھے جلدی کریں، کلمہ پڑھائیں۔ حضور علیہ السلام نے اس کو کلمہ پڑھایا اور اس نے اس ہرن کو چھوڑ دیا، کھول دیا، کہ میری طرف سے اب یہ آزاد ہے، کیونکہ اس کی بدولت مجھے اللہ نے ایمان نصیب کر دیا، کلمہ میں نے پڑھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے طائف شریف، طائف میں حالانکہ جانا منع ہے، مکے اور مدینے کے علاوہ باہر کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی، لیکن میرے آقا نے ایسا بندوبست کر دیا میرا کہ ہم اپنے قافلے کے ساتھ، ہمارا قافلہ طائف شریف ہم گئے۔ میرے خیال 15 سال یہ لوگ جو لوگ وہاں رہے ہیں انہوں نے بھی طائف دیکھا، گئے ہیں؟ اچھا، تو طائف میں جو وہاں رہنے والے ہیں بیچارے وہ بھی نہیں جاتے ہیں، اور اللہ نے مجھے وہاں پر پہنچایا اور وہ جگہ، وہ ہرن والی جگہ میں نے دیکھی، اور نیچے ادھر مسجد بھی بڑی ہوئی ہے، بڑی ایسے ویران ہے لیکن مسجد بنی ہوئی ہے۔ لہذا میرے بھائی، میرے دوستو، آج کچھ ٹائم زیادہ ہو گیا، اس کی وجہ سے کہ نکاح بھی تھے، ٹائم بھی زیادہ ہو گیا تھا اور وقت بھی اب تھوڑا رہ گیا ہے، اس لیے آج کا یہ پروگرام میں اسی پر ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی اگلے جمعے، یہ پورا مہینہ حضور کا ہی ہے، پورا سال حضور کا ہے، انشاءاللہ ہم بھی حضور کے ہیں، ہماری جان، مال، اولاد، ماں باپ، ہر چیز حضور پر قربان ہے۔ فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، اور ہماری شفاعت کا ذریعہ حضور ہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی کو جنت میں اس وقت تک داخل نہیں کرے گا جب تک حضور علیہ السلام اجازت نہ دے دیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، حضرت علی
حضرت ابو بکر صدیق کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اے علی کیا دیکھ رہے ہو؟ بہت گھور کر دیکھ رہے ہو۔ فرمایا دیکھ رہا ہوں کمال ہے کہ قیامت کے دن حضور نے مجھے بتایا ہے کہ جب تک ابو بکر صدیق نہ کہے تو اس کو جنت میں داخلہ نہیں ملے گا، یعنی میں بھی داخل نہیں کروں گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جس کو کہیں گے اس کو حضور اجازت دیں گے کہ جاؤ جنت میں۔ میں اس لیے ہنس رہا ہوں آپ کو دیکھ کر۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مگر پتہ ہے مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا ہے؟ مجھے کہا ہے کہ جب تک علی نہ کہے تم مت اجازت دینا۔ جب تک علی نہ کہے اس وقت تک میں بھی اجازت، آپ کہیں گے تو میں اجازت دوں گا، اور میں اجازت دوں گا تو پھر حضور اجازت دیں گے، اور جب حضور اجازت دیں گے تب اللہ حکم فرمائے گا ہاں جانے دیں۔ لہذا اللہ تعالی ہمیں فرما بردار بنائے اور ہمیشہ قائم دائم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو لوگ تعمیرات میں حصہ لینا چاہتے ہیں 2-4 آدمی کھڑے ہو جائیں، اور دربار عالیہ علی شہید رحمۃ اللہ علیہ کا جو تعمیرات کا کام ہو رہا ہے اس میں اپنا اپنا حصہ ڈال دیں۔ اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہے کہ ذکر شریف کی اجازت بھی ہم جمعے کے دن ہی دیتے ہیں، لہٰذا جو حضرات نئے آئے ہیں اور وہ ہماری اس جماعت میں شامل ہونا چاہتے ہیں، یعنی بیعت ہونا چاہتے ہیں، طالب بننا چاہتے ہیں، اللہ اللہ کرنے کا طریقہ سیکھنا چاہتے ہیں، وہ اپنا ہاتھ اوپر کر دیں تاکہ میں ان کو ذکر کی اجازت دے دوں جو نئے لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اب نئے اور پرانے تمام دوست تھوڑی دیر مراقبہ کریں۔ آپ کے سینے میں بائیں طرف قلب ہوتا ہے، کھبے پاسے، اپنے اپنے قلب کی طرف دھیان کر کے بیٹھیں تاکہ میں توجہ کروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوسری تسبیح الا اللہ الا اللہ الا اللہ
محمد الرسول اللہ. تیسری تسبیح اللہ 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 جل جلالہ. چوتھی اور